الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ہر انسان کو اللہ رب العزت نے خیر اور شر کا مجموعہ بنایا ہے۔ فطرتی طور پر انسان میں خیر بھی رکھی گئی ہے، شر بھی رکھی گئی ہے، لیکن اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو خیر کو غالب کرے، اور برا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے اوپر شر کو غالب کرے۔ جو سراپا خیر وہ فرشتے ہیں، جو سراپا شر وہ شیطان ہے، جو خیر اور شر دونوں کا مجموعہ ہے وہ حضرت انسان ہے۔ آج کی اس مجلس میں تقریباً ہم یہاں پر حضرت انسان کے طور پر ہی جمع ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے ہمارا حال اس وقت میں اتنا زیادہ گندا ہو چکا، خراب ہو چکا، ہماری کیفیات ظاہری اور باطنی حالات اتنی زیادہ بیکار ہو چکی ہیں کہ بعض اوقات شیطان بھی ہمارے اوپر ہنستا ہے اور شرماتا ہے۔ رات کے اس اندھیرے میں اور دیری میں ہم سب یہاں پر کچھ بندے اور بندیاں، مرد حضرات اور خواتین حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اس وقت میں رات کا کافی حصہ چلا گیا ہے، مگر میرا جی چاہتا ہے کہ جہاں ہم نے کئی گھنٹوں کی قربانی اس وقت میں دی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے آپ کو بیدار کر کے رکھیں، ظاہر کے کانوں کو بھی کھولیں اور دل کے کانوں کو بھی کھولیں۔ تھوڑی دیر کی قربانی دیں گے۔ مضمون مجھے اس وقت میں کچھ لمبا بیان کرنا تھا، چونکہ مجھے یہاں 11 بجے آنے کا حکم ہوا تھا، میں اپنے وقت پر حاضر ہو گیا، مگر چونکہ بچوں کی حوصلہ افزائی جو ان ہمارے بچوں نے محنت کی ہے ان کے اساتذہ کے سامنے ہوتی ہے تاکہ یہ کارکردگی تمام حضرات کے سامنے آ جائے۔ ظاہر ہے کہ اندازہ ہوا کہ ہمارے آپ کی اس مسجد کے امام صاحب نے بچوں کے اوپر کافی تعداد میں اچھے انداز میں محنت کر رکھی ہے۔ بچے ہر اعتبار سے نمایاں ہیں، مگر ان حضرات کے سامنے وقت کی قلت بھی مد نظر ہے اور رات کا اندھیرا بھی اور سردی کا وقت بھی۔ تمام بچوں کو پورا وقت تو نہیں دیا جا سکتا، مگر اتنا بھی کافی ہے کہ اپنے اساتذہ کی موجودگی میں بچے تھوڑی تھوڑی باتیں ہمارے سامنے کہہ دیں تو یہ بھی کم نہیں ہوتا۔ تو انسان سے اس دنیا میں غفلت کی بنا پر کوتاہیاں ہوتی ہیں، گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ دین اسلام کا حسن یہ ہے کہ اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس نے گناہوں کے مٹانے کے طریقے اور اسباب بھی بتائے ہیں۔ شریعت مطہرہ ایک بہترین شریعت ہے، ایسی شریعت دنیا میں نہ آئی ہے اور نہ قیامت تک آئے گی۔ شریعت مطہرہ اور یہ شریعت جس سے سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دے کے بھیجا گیا ہے، یہ آخری شریعت ہے، بہترین شریعت ہے، پاکیزہ شریعت ہے، عین فطرت ہے۔ چنانچہ آج کی اس مجلس میں مغفرت کے 10 اسباب بیان کیے جائیں گے تاکہ ہمیں اندازہ ہو
کہ ان 10 اسباب کو اگر ہم اپنی زندگی میں اپنائیں گے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف کریں گے۔ چونکہ یہ اس وقت میں بالکل آخری کڑی ہے اور آخری وقت چل رہا ہے، اب ہمیں مجلس کے اس اخیر میں توبہ کی سخت ضرورت ہے۔ اس لیے اس عاجز نے اسی مضمون کا انتخاب کیا تاکہ مغفرت کے 10 اسباب ہمارے سامنے آ جائیں اور ہم ان 10 اسباب کو اپنی زندگی میں لے آئیں تاکہ ہمارے گناہوں کا سامان ہو جائے۔ چنانچہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے الایمان الاوسط کتاب میں 10 اسباب بتائے ہیں جن کے ذریعے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ بڑا اہم عنوان ہے، آپ دل کے کانوں سے سنیں اور ان 10 اسباب کو یاد رکھیں اور ان کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو مٹانے کی کوشش کرتے رہیں۔ وہ کون سے 10 طریقے ہیں جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں، جن سے انسان کی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں؟ اب ذرا ان 10 اسباب میں سے پہلا سبب بیان کیا جاتا ہے، مختصر انداز میں ان 10 اسباب پر یہ عاجز روشنی ڈالے گا۔ پہلا سبب توبہ ہے جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیجئے کہ توبہ کسے کہتے ہیں۔ گناہوں کو مٹانے کا جو سب سے پہلا طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے اس طریقے کا نام توبہ ہے۔ توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کے کیے ہوئے گناہ کو اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ تعالیٰ توبہ کی برکت سے انسان کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اگر انسان خلوص دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں اس طرح تبدیل فرما دیتے ہیں، یوں سمجھے کہ جیسے بال صفا پاؤڈر ہوتا ہے، وہ پاؤڈر لگا لو تو بال صاف ہو جاتے ہیں، تو یہ توبہ گناہ صفا پاؤڈر کی مانند ہوتا ہے۔ جس بندے نے بھی توبہ کر لی اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ گناہوں کے بعد، گناہ ہو جانے کے بعد گنہگار اگر اپنی گناہ سے سچی پکی توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توبہ کے بعد ایسا کر دیتے ہیں جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روز توبہ کریں، صبح بھی توبہ، شام بھی توبہ، دوپہر بھی توبہ، رات کو سوئیں تب بھی توبہ، صبح میں اٹھے توبہ، ہر حال میں توبہ، ہر وقت میں توبہ۔ ممکن ہے بعض ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو کہ جی ہم یہ توبہ کس لیے کریں، ہم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ نہیں، گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، ارادتاً بھی گناہ ہوتے ہیں، بغیر ارادے کے بھی گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے بھی گناہ ہوتے ہیں، بڑے بھی گناہ ہوتے ہیں، جلوت کے بھی گناہ ہوتے ہیں، خلوت کے بھی گناہ ہوتے ہیں، مجمع عام میں بھی گناہ ہوتے ہیں۔ یہ سوچ کے بھی ہم گناہ کرتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھتا، دروازوں کو کھول کے گناہ کرتے ہیں اور دروازوں کو بند کر کے گناہ کرتے ہیں۔ شیطان ان گناہوں کو اتنا ہلکا کر کے پیش کرتا ہے کہ ہم ان کو محسوس ہی نہیں کرتے، غیبت کی پتہ ہی نہ چلا۔ تو یہ شیطان کا ایک خاص حربہ ہے کہ وہ گناہوں کو مزین کر کے پیش کر دیتا ہے اور بندہ مرتکب ہو جاتا ہے گناہ کا۔ چنانچہ آپ دیکھیے توبہ کسے کہتے ہیں؟ کتابوں میں لکھا ہے تنزیہ القلب عن الذنب، دل کو گناہ کی نیت سے پاک کر لینے کا نام توبہ ہے۔ تو توبہ کا لفظ معنی ہے دل کو گناہ کے ارادے سے خالی کر لینا۔ آج ہم اس وقت میں یہاں توبہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اپنے دل کو گناہوں کے ارادے سے اور نیت سے خالی کر لیجئے۔ توبہ یہ نہیں ہوتی کہ زبان سے توبہ کے الفاظ کر لیے اور دل میں گناہ کی لذت موجود ہے۔ ایسی توبہ توبہ نہیں ہے اور ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ زبان سے توبہ ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے اور دل میں گناہ کی نفرت اور لذت موجود ہے، ایسی توبہ کے اوپر معصیت کو بھی ہنسی آتی ہے۔ توبہ کہتے ہیں دل کو گناہ کے ارادے سے خالی کر لینا۔ کیا مطلب؟ کہ جس وقت بندہ توبہ کر رہا ہو اس وقت اس کے دل میں ایک کیفیت ہو کہ اے میرے مولا آج کے بعد میں تیرے حکموں کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اگر اس وقت یہ کیفیت ہوئی تو آپ سمجھے کہ توبہ قبول ہے، اگر بعد میں کسی وقت پھر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لیں۔ اب ایسے وقت میں بھی شیطان ہمارے پاس آتا ہے
اور ہمیں برگلانے کی کوشش کرتا ہے، بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی بار بار توبہ کرتے ہو اور بار بار تمہاری توبہ ٹوٹ جاتی ہے، لہذا تمہیں ایسی توبہ کرنے سے کیا حاصل ہے؟ جب تم اپنی توبہ پہ جمے ہی نہیں رہتے، توبہ کر لیتے ہو، آنسو بہا لیتے ہو، رو دھو لیتے ہو اور پھر گناہ کر بیٹھتے ہو، تو ایسی توبہ سے تمہیں کیا فائدہ؟ پھر تو توبہ ہی نہیں کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں گناہ کی مثال ایسے ہے جیسے کپڑا میلا ہو جائے، اور توبہ کی مثال ایسے ہے جیسے کپڑے کو صابن سے صاف کر دیا جائے۔ اب جب بھی کپڑا میلا ہو آپ فوراً اسے صاف کر لیتے ہیں، کبھی کسی بندے نے یہ سوچا کہ جی میں اسے کیا بار بار دھلوں، یہ پھر گندا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہماری زندگی میں بار بار گناہ ہوتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار توبہ کریں، بار بار توبہ کریں، بار بار توبہ کریں۔ بعض نوجوان پوچھتے ہیں، چونکہ ہماری اس مجلس میں زیادہ چہرے مجھے نوجوان بچوں کے نظر آ رہے ہیں، اور ہمارے آج کے جو نوجوان بچے ہیں یہ ہر طرح کے گناہ میں مبتلا ہیں، اور شاید اوپر کے حصے میں ہماری کچھ خواتین حضرات بھی موجود ہیں، نوجوان بچیاں بھی موجود ہیں، وہ بھی زیادہ آج کے اس دور میں گناہوں میں مبتلا ہیں، اور زیادہ تر جو آج کی اس زندگی میں اور آج کے اس دور میں گناہ ہو رہا ہے وہ سیل فون کا گناہ ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں بھئی یہ سیل فون نہیں ہے، یہ تو ہیل فون ہے۔ بندے کو آسانی سے اگر جہنم میں جانا ہونا تو اس کو چاہیے کہ سیل فون کا استعمال کرے، مگر ہم اپنی زندگی میں آج دیکھتے ہیں تو ہمارا ہر نوجوان بچہ، ہماری ہر نوجوان بچی، اس کو سارے کام آگے پیچھے کرنے پڑ جاتے ہیں، پڑھنے دے، مگر وہ اپنے ہاتھ سے سیل فون کو جانے نہیں دیتی۔ ہر وقت ان کے ساتھ میں سیل فون ہوتا ہے، پھر وہ اس میں کیا کیا ڈرامے بازیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں، فیس بک کے اوپر اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، انسٹاگرام پر چل رہے ہوتے ہیں، اور راتوں رات اندھیرے میں ہم اپنے ان کو میسج کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی ہم تنہائی میں بیٹھ کے لاکھ سوچیں کہ مجھے کوئی نہیں دیکھتا، مگر انسانوں میں سے کوئی نہ دیکھے، ہمارا پروردگار تو ہمیں دیکھتا ہے نا۔ پھر اگر ہم اس کے اوپر ننگی فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم سامنے سے اسے ڈیلیٹ کر بھی دیتے ہیں، مگر وہ وہاں پر اپنے مرکز میں محفوظ رہتی ہیں۔ نامہ اعمال میں سے اگر اس کو مٹانا ہے تو مٹانے کے لیے توبہ کرنی پڑے گی، اور پکی سچی توبہ کرنی پڑے گی۔ تو نوجوان بچے پوچھتے ہیں کہ جی گناہ سے تو بچنا بہت مشکل ہے، بلکہ آج کے دور میں تو گناہوں سے بچنا ناممکن ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، نیک روحیں آج بھی موجود ہیں اور آج بھی تقوی طہارت کی زندگی گزار رہی ہیں۔ آدمی گناہوں سے بچتا کیسے ہے، ذرا اس کی ایک مثال سن لیجئے۔ اگر ایک آدمی آپ کے پاس ایک پلیٹ کے اندر ایک مٹھائی لائے اور کہے کہ جی اس میں ایک چیز کے اندر زہر ہے، باقی سب ٹھیک ہیں، آپ کھائیے، تو کیا آپ کھانا شروع کریں گے؟ آپ ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ فقط ایک چیز کے اندر زہر ہے، باقی میں زہر نہیں ہے، مگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے اس کو کھا لیا تو ہو سکتا ہے کہ جو کھا رہا ہوں اسی میں زہر ہو، تو میری جان چلی جائے گی۔ مائک والے ذرا اس کو بند کریں۔ اب اس مٹھائی میں لذت بھی ہے، دل بھی چاہتا ہے کھانے کو، مگر آپ قریب نہیں جاتے۔ جس طرح جسمانی موت آنے کے ڈر سے آپ اس مٹھائی کے قریب نہیں جاتے، اسی طرح اللہ والے روحانی موت کے ڈر سے گناہ کے قریب نہیں جاتے۔ گویا اگر ایک آدمی اس دنیا میں زہر کھا لیتا ہے اس کو جسمانی موت واقع ہو جاتی ہے، اگر ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ روحانی موت مر جاتا ہے۔ وہ بچتے ہیں کہ پوری زندگی کا کیا کرایا ضائع ہو جائے گا، ہر بندے کو محنت کے ضائع ہونے کا افسوس ہوتا ہے۔ پھر ذرا ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، مسجد کے امام ہیں، سر کے اوپر امامہ سجائے بیٹھے ہیں، ہاتھوں میں تسبیح ہوتی ہے، لمبا جبہ قبہ ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان بڑے صوفی صافی بنے پھرتے ہیں، حالانکہ اندر کے اعتبار سے اگر ہم اپنا موازنہ کریں اور اپنا جائزہ لیں تو ہم بہت گندے لوگ ہیں۔ پھر سوچتے ہیں کہ بھئی توبہ تو عام بندوں کے لیے ہے، توبہ تو ہماری اس بہن کے لیے ہے جو چہرے کے اوپر نقاب نہیں ڈالتی ہے، توبہ تو اس بہن کے لیے ہے جو ذرا اپنے بالوں کو کھول کے رکھتی ہے، توبہ تو اس کے لیے ہے جو اپنے شوہر کی بات کو نہیں مانتی ہے، اطاعت نہیں کرتی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے لیے توبہ ہے۔ بھائی یہ ذرا ہمارے لیے بڑا عجیب مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہے، ہر بندے کے لیے توبہ ہے، ہر بندی کے لیے توبہ ہے، نمازی کے لیے توبہ، روزہ دار کے لیے توبہ، تسبیح چلانے والے کے لیے توبہ، نظروں کو بچانے والے کے لیے توبہ، ذاکر شاغل بندے کے لیے توبہ، ہر بندے کے لیے توبہ۔
توجہ فرمائیے، توبہ ہر بندے کے لیے ضروری ہے، نیک ہو یا بد ہو۔ مثال کے طور پر کافر ہے تو اس کو کفر سے توبہ کرنی چاہیے، اگر مومن ہے تو اس کو کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ جو کبیرہ گناہ سے بچ گیا اس کو غفلت میں گزرنے والے اپنے اوقات سے توبہ کرنی چاہیے۔ جو ذکر میں وقت گزارتا ہے اس کے دماغ میں بھی شیطان وساوس ڈالتا رہتا ہے، ان وساوس سے شیطانی اور نفسانی پر اللہ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے۔ اور جس کو وساوس سے بھی اللہ نے محفوظ فرما لیا، وہ اپنے اخلاص کی کمی پر اللہ کے سامنے توبہ طائب ہو جائے کہ اے اللہ، جتنے خلوص سے عبادت کرنی چاہیے تھی ہم اتنے خلوص سے عبادت نہیں کرتے۔ اب دیکھیے ہر بندے کے لیے توبہ ہے۔ دوسرا سبب ہے کثرت سے استغفار۔ یہ پہلا عنوان تھا جو میں نے کوئی تفصیل سے بیان کیا ہے، اب آگے کے جو اسباب آئیں گے انہیں میں بہت جلدی سے پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ دوسرا عمل ہے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ استغفار۔ استغفار کہتے ہیں گزرے ہوئے گناہ پر شرمندہ ہونا، نادم ہونا، افسوس کرنا، دل میں یہ کیفیت ہونا کہ میں غلط کر بیٹھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتے ہیں استغفروا ربکم، اپنے پروردگار کے سامنے استغفار کرتے رہا کرو۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار ملے گا۔ ہر مسئلے کا حل استغفار میں موجود ہے۔ کاروبار نہیں چلتا، کاروبار کا حل چاہتے ہیں، استغفار کریں۔ ایک آدمی اطمینان قلب چاہتا ہے، استغفار کرے۔ کسی بندے کے یہاں گھر نہیں ہے، استغفار کرے۔ اولاد نہیں ہے، استغفار کرے۔ بیٹے نہیں ہے، استغفار کریں۔ کاروبار میں برکت نصیب نہیں ہوتی، استغفار کرے۔ گھر میں بچے بچیاں جوان بیٹھی ہیں، استغفار کرے۔ ہر مسئلے کا حل استغفار میں موجود ہے۔ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا اور سمجھاتا مگر وقت اجازت نہیں دیتا، ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ استغفار خالص استغفار کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ زبان کے اوپر استغفار ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر آپ ذرا دیکھیں کہ یہ استغفار ہر نیک عمل کے بعد بھی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کے بعد بھی اسے استغفار کرنا چاہیے اور اسے استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ ہمارا جو استغفار ہے نا، اس استغفار کو ایک استغفار اور چاہیے۔ استغفارنا یحتاج الی استغفارنا، ہمارا استغفار اتنے غفلت کے ساتھ ہوتا ہے کہ اسے بھی ایک استغفار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس وقت بھی نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی، چونکہ ہماری نماز اللہ کی شایان شان نہیں ہے اور اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے اس نماز کے بعد بھی استغفار ہے۔ پھر آپ ذرا دیکھیں تہجد کا جو وقت ہوتا ہے وہ قیمتی وقت ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ تم استغفار کرو۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، اس وقت بھی ہمیں استغفار کا حکم ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ حج جیسی جو عبادت ہے کتنی اہم ترین عبادت ہے، مگر اس میں بھی ہمیں حکم دیا گیا استغفار کرنے کا کہ اس میں بھی آپ کو استغفار کرنا ہے۔ پھر آپ بالکل آخر میں آ جائیے، نبی علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ کامل زندگی ہے، اور آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اللہ کے احکام پہنچا دیے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے حبیب، آپ نے ہمیں اللہ کے احکام پہنچائے نہیں بلکہ ان کا حق ادا کر دیا، اور آپ اس دنیا سے آخر میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ پھر آپ کو کیا حکم ہوتا ہے؟ سب سے آخر میں جو حکم ہوا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، پھر بھی استغفار کا حکم ہوتا ہے۔ تیسرا سبب ہے انسان کے نیک اعمال۔ انسان جب نیک عمل کرتا ہے تو ایک نیک عمل کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس پر بھی تفصیل سے بتایا جا سکتا تھا مگر وقت نہیں ہے۔ چوتھا سبب ہے مومن کی دعا مومن کے لیے۔ ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے اس سے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مومن لوگ جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس مومن کے گناہ اس کی وجہ سے بھی معاف ہوتے ہیں۔
نبی علیہ السلام حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں جو مسلمان آدمی فوت ہو جائے اور اس کے جنازے کے لیے 40 آدمی کھڑے ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں اور ان کی شفاعت کو قبول کر لیتے ہیں۔ 5واں سبب ہے مرنے والے کے لیے نیکی کرنا۔ مثال کے طور پر والد کا انتقال ہو گیا، دوست کا انتقال ہو گیا، رشتہ داروں کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد اگر کوئی نیکی کرے گا اور اس نیکی کا ثواب اسے پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بھی اس کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ اس پر شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے۔ شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں فضائل صدقات میں کہ ایک اللہ والے تھے، کبھی قبرستان سے ان کا گزر ہوا تو انہوں نے کچھ پڑھ کے قبرستان کے مردوں کو بخش دیا۔ رات خواب میں دیکھا کہ قبرستان کے مردے ایک جگہ اکٹھے ہیں تو اچانک ایک بندہ بڑی ساری گٹھڑی لے کے آیا اور گٹھڑی اس نے رکھ دی اور سارے کے سارے جو مردے تھے وہ اس گٹھڑی کی طرف بھاگے۔ ایک بندہ پیچھے بیٹھا رہا۔ انہوں نے اس بندے سے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں، اس جہان میں ہیں، یعنی دنیا میں نہیں، عالم برزخ میں ہیں۔ ہمارے پیچھے کوئی محبت والا بندہ ہمیں تحفہ بھیجتا ہے، نیک عمل کا ہدیہ بھیجتا ہے، یہ ہمیں ڈاک کے ذریعے مل جاتا ہے، جیسے دنیا میں لوگوں کو ڈاک ملتی ہے، یہاں بھی ڈاک آتی ہے۔ اب ہر بندہ اپنی ڈاک لینے کے لیے وہاں جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی آپ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں بعد میں لے لوں گا۔ کیا تمہیں ضرورت نہیں ہے؟ اس نے کہا ضرورت تو ہے، لیکن الحمدللہ میرا ایک بیٹا ہے، وہ قرآن کا حافظ ہے، وہ روزانہ قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایسے بچے اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے کہ مرنے کے بعد اپنی اولاد کے لیے قرآن مجید پڑھ پڑھ کے اسے ایصال ثواب کرے۔ وہ روز قرآن پڑھتا رہتا ہے اور اس کی مجھے ڈاک ملتی ہے، یہ مجھ پر اللہ کا فضل ہے۔ اس نے کہا تیرا بیٹا کون ہے؟ اس نے خواب میں بتایا کہ فلاں جگہ ہے اور اس کی دکان وہاں پر ہے۔ یہ بزرگ دوسرے دن جب بازار میں گئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور بیٹھ کے دکانداری کر رہا ہے۔ گاہک اس کے پاس آتے ہیں، سامان انہیں دے دیتا ہے۔ جب گاہک چلے جاتے ہیں تو اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ پہچان گیا کہ اس بچے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اس کے والد کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیں، کچھ عرصے کے بعد پھر ان کا وہاں سے گزر ہوا، پھر انہوں نے کچھ پڑھ کر قبرستان کے مردوں کو بخشا۔ رات کو پھر خواب دیکھا کہ ایک آدمی گٹھڑی لایا اور جب اس نے کھولی تو سارے مردے اس کی طرف دوڑنے لگے۔ اب یہ جو پہلا بندہ بیٹھا تھا نا، یہ بھی بھاگا اور یہ بھی دوڑ کے اپنے سامان کو وہاں سے تلاش کرنے لگا۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا کہ ایک ایکسیڈنٹ میں میرے بچے کی وفات ہو گئی ہے، اب اور کوئی بھیجنے والا نہیں ہے۔ اب جو عمومی ڈاک آتی ہے میں بھی جاتا ہوں، اس میں سے اپنا حصہ لے لیتا ہوں۔ تو دیکھیے اپنی اولادوں کو عالم بنانا، حافظ بنانا، نیک بنانا، اس کا اجر ہمیں اگلے جہان میں مل کے رہے گا۔ چھٹا سبب ہے دنیا کے مصائب و آلام۔ دنیا میں اس وجہ سے بھی بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مصیبتیں پہنچتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس پریشانیوں کے نتیجے میں بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ 7واں سبب ہے ضبطۂ قبر۔ یہ ہر بندے کو پیش آتا ہے۔ مرنے کے بعد قبر میں مردے کو قبر دباتی ہے، نیک بندوں کو بھی دباتی ہے، گناہگار بندوں کو بھی دباتی ہے۔ نیک بندوں کو تو اس طرح دباتی ہے جیسے کوئی دوست کسی دوست کے ساتھ معانقہ کرتا ہے، اور کبھی کبھی وہ اپنے دوست کو اچھے انداز میں دبا دیتا ہے اور دوست کے دبانے سے اسے مزہ آتا ہے۔ ماں بھی کبھی کبھی محبت میں اپنے چھوٹے بچے کو اپنی گود میں لے کے سینے سے چمٹا کے اسے دبا دیتی ہے، تو اس کا یہ دبانا پریشان کرنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ محبت کے لیے ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی دشمنوں کو پکڑ کے زور سے دبایا جاتا ہے اس کو پریشان کرنے کے لیے۔ تو مومن کو بھی ضبطۂ قبر پیش آئے گا، قبر اسے وہاں پر دبوچے گی تو اس کی وجہ سے بھی اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ 8واں سبب ہے روز محشر کی سختی۔ قیامت کے دن جو احوال ہوں گے اور جو شدت ہوگی اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ قیامت کے دن جو لوگ کھڑے ہوں گے اس وقت لوگوں کے اوپر ایک خوف ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگ کھڑے ہوں گے، جہنم کو پیش کیا جائے گا، جہنم جوش میں ہوگی، اس کے اندر ابال ہوگا۔ اللہ مجھے ان بندوں تک پہنچنے دو جو تیرے حکموں کی نافرمانی کرتے تھے۔ جو جہنم کے غصے کو دیکھ کر لوگوں کے اوپر ایک ہیبت طاری ہو جائے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جہنم کی آگ کے انگارے اوپر اٹھیں گے اور اس وقت انبیاء میں سے کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ ڈر نہ ہوگا کہ کہیں یہ انگارے میرے اوپر نہ آ جائیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں انبیاء کو یہ خوف لگا ہوگا
تو ہم جیسوں کا حال کیا ہوگا؟ پتہ نہیں آج یہ انگارے کیا کر کے رہیں گے، انبیاء بھی تھر تھرائیں گے، اتنا ڈر کا وقت ہوگا۔ وہ جو قیامت کے وقت کا انسان کو خوف اور دہشت پیش آئے گی، یا قیامت کے دن جو دھوپ ہوگی جس سے بندے کو پسینہ آئے گا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ نواں سبب نبی علیہ السلام کی شفاعت۔ چنانچہ نواں سبب ہے جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ ہے نبی علیہ السلام کی شفاعت۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی شفاعت کن کو پہنچے گی؟ قیامت کے دن نبی علیہ السلام اپنے گناہ گار امتیوں کی شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی ان کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا آپ کی شفاعت نیک بندوں کے لیے ہوگی؟ فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہونے والوں کے لیے ہوگی۔ اب دیکھیے کہ ہم نبی علیہ السلام کے امت میں کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہیں کہ نہیں؟ بھائی نمازیں چھوڑتے ہیں، روزے چھوڑتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، فلاں اور فلاں گناہ کرتے ہیں، تو ہم کبیرہ گناہ کرتے ہیں، یقیناً اللہ کے رسول ہمارے حق میں شفاعت کریں گے اور اس کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کی ہمارے اوپر کتنی مہربانیاں ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، ذرا دل کے کانوں سے سنیے، میں اپنی بات کو بالکل اخیر میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا اختیار دیا، اے میرے محبوب یا تو ہم آپ کی آدھی امت کو جنت میں داخل کر دیں گے، یہ پسند کر لیں، یا پھر آپ قیامت کے دن جس کی شفاعت کریں گے وہ پسند کر لیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے شفاعت کو پسند کر لیا، چوں شفاعت کی وجہ سے آدھی سے زیادہ میری امت کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اب یہاں پر 10واں سبب سن لیجئے اور بات کو ختم کر رہے ہیں۔ 10واں سبب ہے جس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان رحمت اور شان مغفرت۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی رحمت اور مغفرت کا اظہار ہوگا، ایسا کہ بہت زیادہ، اتنا اظہار ہوگا کہ ایک بندہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے یا محبت میں رویا ہوگا اور چھوٹا سا آنسو نکلے گا، ان آنسوؤں کی وجہ سے اس کی پلکوں کا ایک بال تر ہو جائے گا، وہ بال گواہی دے گا اے اللہ یہ زندگی میں ایک مرتبہ آپ کے خوف کی وجہ سے رویا تھا، آپ کی محبت کی وجہ سے آنسو نکلا تھا اور وہ مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلا تھا، اے اللہ میں اس سے تر ہو گیا تھا، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس بال کی گواہی کو قبول کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرمائیں گے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے یہ عجیب بات لکھی ہے، اور یہ بات ذرا اس وقت دل کے کانوں سے سنیے، اور پھر ایک مرتبہ آپ بھی ذرا وہی بات کہیے جو میں آپ سے کہلوانا چاہتا ہوں۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ پوری زندگی میں جس بندے نے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ کہا ہوگا، پھر سنیے ذرا دل کے کانوں سے، پوری زندگی میں جس بندے نے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ کہا ہوگا، پوری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کی محبت میں ڈوب کے اللہ کا لفظ کہا ہوگا، یہ ایک مرتبہ کا اللہ کا لفظ کہنا کبھی نہ کبھی جہنم سے نکل کر جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے آج اس مسجد میں بیٹھ کر، رات کے اس اندھیرے میں بیٹھ کر اور رات کے آخری حصے میں بیٹھ کر اللہ کی محبت میں ڈوب کر ایک مرتبہ ذرا آپ بھی اپنی زبان سے کہیے اللہ اللہ اللہ۔ اے اللہ ہم آپ کو گواہ بناتے ہیں، ہمارے ان بھائیوں نے آپ کے اس گھر میں بیٹھ کر ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ آپ کا نام محبت کے ساتھ لیا ہے، آپ قیامت کے دن ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ رب غفار کو گناہ گاروں کا انتظار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہیں، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے توبہ کریں تو آج اس محفل میں ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنے پروردگار کو منا لیں، پچھلے گناہوں سے سچی توبہ کر کے آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ دل میں پیدا کر لیں۔ کتنی بار یہ عاجز آپ سے پہلے عرض کر چکا ہے میرے دوستو، بچھڑے بیٹے کا ماں اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا بگڑے ہوئے بندے کا انتظار پروردگار کرتا ہے۔ اب پچھڑے بیٹے کا انتظار ماں کتنا کرتی ہے، کھانا اچھا نہیں لگتا، پینا اچھا نہیں لگتا، نیند نہیں آتی، بے قرار ہوتی ہے، کبھی نیند آ جائے دروازہ کھٹکے تو آنکھ کھل جاتی ہے کہ شاید میرا بیٹا آ گیا ہو۔ جب ماں اپنے پچھڑے بیٹے کا انتظار کرتی ہے تو پھر اپنے بگڑے بندے کا انتظار پروردگار کتنا کرتے ہوں گے۔
سنیے، حق تو یہ بنتا تھا کہ جو اللہ کے در سے پیٹ پھیر کے جاتا، اللہ اس کی پیٹ میں ایک لات لگوا دیتے اور دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیتے، مگر اس نے دروازے کھول کے رکھے ہیں۔ آج کے بعد یہ دروازہ کبھی نہیں کھلے گا ایسا نہیں کہا، بلکہ پکار کے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے قریب پروردگار کی طرف سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تیرا پروردگار تیرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو رب سے کیوں روٹھا پھرتا ہے؟ رب کے در کو چھوڑ کر کیوں دھکے کھاتا پھرتا ہے؟ آج ہم بھی تو دھکے کھاتے پھر رہے ہیں۔ آج اپنے پروردگار کے در پر آ جا، میں تیرے کاموں کو سنوار دوں گا، میں تیری دنیا اور آخرت کو بنا دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس مجلس میں ہمارے چھوٹے بچے بھی ہیں، بڑے احباب بھی ہیں، سفید بال والے بھی ہیں، ہماری کمزور مسورات بھی تشریف فرمائیں اور ہمارے بہت سارے علماء صلاح بھی تشریف فرمائیں۔ شاید ہمارے دل میں یہ بات آ گئی ہے کہ آج تو ہمیں توبہ کر لینی ہی چاہیے اور اپنے روٹھے رب کو منا لینا ہی چاہیے۔ جب یہ بات ہمارے دل میں آ گئی ہے اور توبہ کا ارادہ ہم نے کر لیا ہے تو ابھی دعا سے پہلے توبہ کے چند کلمات پڑھائے جائیں گے تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں اپنے اچھے اور سچے بندوں میں شامل فرما لے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی آپ کے اس پروگرام کو ہر اعتبار سے اس کا نعم البدل آپ حضرات کو بھی عطا فرمائے اور ان حضرات نے جو محنت کی ہے اللہ تعالی اس کا بدلہ ان حضرات کو بھی عطا فرمائے۔ آپ کے امام صاحب کو، مسجد کے ذمہ داران کو اور ہمارے کرم مفتی محمد زبیر صاحب کو اللہ تعالیٰ ان حضرات کو اس کا بدلہ عطا فرمائے اور ہمارے مخلص دوست یہاں پر تشریف فرما ہے مولانا نوشاد صاحب صاحب نسبت بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو بھی عام اور تام فرمائے اور تمام ضرورتیں اللہ تعالیٰ غیب سے پوری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔